الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ تمام لوگوں کو یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہے کہ آج کے اس درس میں جو عنوان لے کر کے میں یہاں پر حاضر ہوا ہوں، وہ موضوع و عنوان ہے بچوں کی تربیت یا اولاد کی تربیت۔ اس کا ایک پارٹ یا اس کی ایک نشست ہم ایک ہفتے پہلے بیان کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اسی سے متعلق کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے کتاب و سنت کے مطابق حق اور سچ بات کہنے اور آپ تمام حضرات کو سننے سمجھنے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاشرے کے ہر فرد کے لیے معلم بنا کر کے بھیجا ہے، معلم بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ چنانچہ آپ چھوٹوں بڑوں کو دین کی تعلیمات سے آگاہ کیا کرتے تھے۔ بچوں کی تربیت اور تعلیم کے بارے میں، ان کے تعلم کے متعلق بہت ساری احادیث موجود ہیں، لیکن آج کے اس درس میں ایک اہم اور ایک جامع حدیث ذکر کروں گا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو چند بنیادی باتوں کی تعلیم دی تھی، اور وہ باتیں آج بھی ہر بچے کی اسلامی تربیت کے لیے انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے۔ سماعت فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یا غلام الا اعلمک بکلمات ینفعک اللہ بہن۔ اے بچے، میں آج تمہیں کچھ نفع بخش باتیں نہ بتاؤں جس کے ذریعے اللہ رب العالمین تجھے نفع پہنچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے کہہ رہے ہیں؟ جوان سے نہیں، بلکہ بچے سے کہہ رہے ہیں کہ اے بچے یا غلام۔ غلام کا اگر آپ معنی دیکھیں گے عربی زبان میں تو بچے کے معنی میں آتا ہے۔ اے بچے، کیا میں تمہیں کچھ نفع بخش باتیں نہ بتاؤں جن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین تجھے نفع پہنچائے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب جو نفع بخش باتیں ہیں آپ نے وہ بتائیں، اور وہ کیا تھی؟ نمبر 1 پر بتایا آپ نے، احفظ اللہ یحفظ کا۔ تم اللہ رب العالمین کے دین کی حفاظت کرنا، اس کے احکام پر عمل کرنا، اور جن کاموں سے اس نے منع کیا ہے اس سے بچنا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ احفظ اللہ کا معنی یہ ہے تم اللہ کی حفاظت کرو، کا معنی یہ ہے کہ تم اس کے دین پر، جس طرح اللہ رب العالمین نے تمہیں چلنے کو بتایا ہے، عمل کرنے کو کہا ہے، اس طرح سے عمل کرو، اور جن کاموں سے اس نے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ۔ قرآن کریم اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں بہت ساری باتوں کا حکم دیا گیا ہے کہ یہ کرنا ہے، اور بہت ساری باتوں سے، بہت سارے اعمال سے انسان کو منع کیا گیا ہے کہ ان کاموں سے رکنا ہے۔ تو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، احفظ اللہ، تم اللہ رب العالمین کے دین کی حفاظت کرو، احفظ کا، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ نمبر 2، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز نہ کرنا، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ یعنی جو حد اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کے لیے مقرر فرما دی ہے، مقرر کر دی ہے، ان حدود سے تم آگے نہ نکل جانا، بلکہ اپنے ان حدود کے اندر تم سمٹ کر کے رہنا۔ اس طرح سے اللہ رب العالمین تمہاری مدد فرمائیں گے۔ نمبر 3، اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی تمہیں مانگنا ہو، جب بھی سوال کرنا ہو، صرف اللہ رب العزت سے مدد طلب کرنا۔ اور نمبر 4، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی تمہیں مدد کی ضرورت ہو تو صرف اللہ رب العزت سے مدد طلب کرنا۔
دیکھیے اس حدیث میں بہت سارے پوائنٹ ہیں، میں اس لیے ایک ایک کر کے بتا رہا ہوں۔ نمبر 4 کیا ہے؟ جب تمہیں کبھی مدد کی ضرورت ہو تو صرف اللہ رب العزت سے مدد طلب کرنا، وعلم، اور اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لو، جان لو، ان الامت لو استمعت الا ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك۔ اگر پوری امتیں یا پورے لوگ جتنے دنیا کے اندر ہیں، جتنے معاشرے کے اندر ہیں، جتنے تمہارے آس پاس جتنے لوگ ہیں، مل کر کے سب لوگ تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں تو وہ تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں، الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، لیکن جو چیز اللہ رب العالمین تیرے نصیب میں لکھ دی ہے اتنا تمہیں فائدہ مل کر رہے گا۔ کسی کے چاہنے سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، اللہ تعالیٰ نے جتنا تیرے نصیب میں لکھ دیا اتنا ہی ملے گا۔ آگے آپ فرماتے ہیں وَإِنِ اسْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور اگر تمام کے تمام لوگ جمع ہو کر کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں، لم يضروك، تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، الا بشیء قد کتبہ اللہ علیک، ہاں اللہ نے جو تیرے نصیب میں لکھ دیا ہے، تیرے تقدیر میں لکھ دیا ہے، وہ تجھے پہنچ کر رہے گی۔ یعنی جو فائدے اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے مقرر کیے ہیں یا جو نقصانات تیرے لیے مقرر کیے ہیں، جو تیرے نصیب میں ہے وہ تجھے مل کر ہی رہے گا، کسی کے چاہنے سے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ آپ آگے فرماتے ہیں 6 نمبر پر رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے ہیں، یعنی تقدیر لکھی جا چکی ہے، تقدیر لکھی جا چکی ہے۔ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدۃ، تم اللہ رب العالمین کو خوشحالی کے ایام میں یاد کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں پریشانی کے عالم میں، غمخواری کے عالم میں، تنگی میں پہچانیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں 8 نمبر وَعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ۔ آپ فرماتے ہیں اور اس بات کو بھی اچھی طرح سے یاد کر لو کہ جو چیز تجھ سے چوک گئی، تجھے نہیں ملی، تجھ سے چوک گئی، وہ تجھے ملنے والی نہیں تھی، اور جو چیز تجھے مل گئی وہ تم سے چوکنے والی نہ تھی۔ یعنی اللہ رب العزت نے تجھ سے جو چیز روک لی ہے، تجھے نہیں ملی وہ چیز، وہ تمہیں ہرگز ہرگز نہیں مل سکتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے جو چیز تمہیں مہیا کر دی، عطا کر دی، اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ نمبر 9 آپ فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ، اور یہ بھی جان لو کہ مدد صبر کے ساتھ آتی ہے اور ہر پریشانی کے بعد خوشحالی یقینی ہے۔ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور ہر تنگی آسانی اور آسودگی کو لاتی ہے۔ 10 نصیحتیں اس حدیث کے اندر ہیں۔ یہ 10 نصیحتیں بچوں، بڑوں، بزرگوں سب کے لیے انمول موتی کی طرح ہیں، انمول موتی کی طرح ہیں، لہذا سب کو ان پر عمل کرنا چاہیے، اور خصوصاً بچوں کو یہ باتیں خوب یاد کرانی چاہیے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کو چیزیں یاد کرائی تھی۔ ہمیں بھی اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کو یہ حدیث بارہا پڑھ کر سنانی چاہیے، بتانا چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، بچے جانتے ہیں۔ آج جو دنیا کے اندر ایک پریشانی کا عالم آپ دیکھ رہے ہیں، لوگ ترقی پانے کے چکر میں دوڑ رہے ہیں، دوسرے سے آگے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیوں؟ کہتے ہیں مجھے اے مل جائے، میرے پاس ایک کمی ہے، حالانکہ ان کو ملتا رہتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر بھی ان کا یہ ایمان کہیں یا ان کا یہ دل اور پیٹ کہیں اس سے نہیں بھرتا ہے۔ کیوں؟ انہیں پتہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تیرے نصیب میں لکھ دیا ہے وہ تجھے مل کر رہے، اور جو چیزیں نہیں لکھی گئی ہیں وہ تمہیں نہیں ملیں گی، لیکن پھر بھی انسان ان باتوں کو بھول کر کے وہ دنیا کی دوڑ میں لگا ہوا ہے۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، حرض بینک علی الآداب فی الصغر کیما تقر بہم عیناک فی الکبر وانما مثل الآداب تجمعها فی عنفوان الصبا کالنقش فی الحجر۔ کہتا ہے اپنی اولاد کو بچپن سے ہی ادب سکھلاؤ، اپنی اولاد کو بچپن سے ہی، چھوٹے ہی عمر میں ان کو ادب سکھاؤ،
تاکہ بڑے ہو کر وہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. اور بچپن میں ادب سکھانا ایسے ہے جیسے پتھر پر نقش کرنا ہے. جب پتھر پر کوئی نقش آپ دیکھتے ہیں تو کس طرح سے ہوتا ہے, وہ کئی سال بعد بھی وہ خراب نہیں ہوتا ہے, وہاں سے نہیں نکلتا. نقش کے مطلب پتھر کو کھروچ کر کے کوئی چیز لکھ دینا. تو محترم دوستوں اور بھائیوں, ایسی باتیں ہمیں اپنے بچوں کو بتانی چاہیے. تربیت اولاد میں یہ حدیث بڑی اہمیت کی حامل ہے. اور ایک بات یاد رکھیں کہ اپنی اولاد پر ہمیں شفقت و مہربانی کرنی چاہیے, شفقت و مہربانی کرنی چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بوسہ دیا. تو ایک صحابی حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ نے کہا, میرے پاس 10 بچے ہیں, میرے پاس 10 بچے ہیں, لیکن میں نے آج تک ان میں سے کسی کو بوسہ نہیں دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف تعجب سے دیکھا اور فرمایا, من لا یرحم ولا لا یرحم, جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. اپنے بچوں کو بوسہ دینا چاہیے, اس سے اپنائیت محسوس ہوتی ہے انہیں. میرا باپ ہے, میری ماں ہے جو مجھ سے محبت کرتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ کچھ دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگے, کیا آپ اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہیں؟ سوال کیا انہوں نے. دیکھیے, بچوں کو بوسہ دینے کے متعلق بھی اسلام کے اندر دلائل موجود ہیں. اور حضرت عائشہ امت کی ماں کی روایت ہے, کہتی ہیں کہ کچھ دیہاتی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے کیا سوال کرتے ہیں کہ کیا اپنے بچوں کو آپ بوسہ دیتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے کہا, ہاں ہم اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہیں. انہوں نے کہا, اللہ کی قسم ہم اپنے بچوں کو بوسہ نہیں دے رہے ہیں یا نہیں دیتے ہیں. تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, او املک ان کان اللہ نزع منکم الرحمہ, اللہ رب العزت نے تمہارے دلوں سے رحمت کو نکال لیا ہے تو میں کیا کروں. تمہارے دلوں سے رحمت نکل گئی ہے, شفقت و محبت کے جذبات نکل گئے ہیں, پیار و ہمدردی کے جذبات نکل گئے ہیں, تو اس میں کیا کر سکتا ہوں. محترم دوستوں اور بھائیوں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. اسی دوران حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما نمودار ہوئے. انہوں نے سرخ رنگ کی قمیصیں پہنی ہوئی تھیں اور ان کے پیر پھسل رہے تھے, یعنی ابھی وہ بچپنے کی حالت میں تھے, چھوٹے بچے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو منبر سے نیچے اتر آئے. خطبے کے دوران منبر سے نیچے اتر آئے, انہیں اٹھایا اور پھر منبر پر چڑھ گئے اور فرمانے لگے, سچ فرمایا اللہ رب العزت نے, انما اموالکم و اولادکم فتنہ, تمہاری مال اور تمہارے اولاد فتنہ ہے. کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے انہیں اس حالت میں دیکھا کہ ان کے پیر پھسل رہے تھے, تو مجھ سے صبر نہیں ہو سکا اور میں نے انہیں اٹھا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گود میں لے کر ہی خطبہ کہنا شروع کر دیا. محترم دوستوں بھائیوں, 3 احادیث جو ابھی میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے, اس سے ثابت ہوا کہ اولاد کے ساتھ محبت اور پیار کر کے انہیں اپنائیت کا احساس دلانا چاہیے اور ان سے نفرت کرنے کی بجائے شفقت کے ساتھ پیش آنا چاہیے. بہت سارے والدین ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو محبت نہیں بلکہ نفرت کرتے ہیں. اب آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ میں کس بنا پر یہ کہہ رہا ہوں. محترم دوستوں اور بھائیوں, کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بچوں سے سرزد ہو جاتی ہیں. ابھی بچے چھوٹے ہیں, ان کے پاس علم نہیں ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, بچپنے کی حالت میں ہیں, بچے سے غلطی ہو گئی ہے تو ہمارا اور آپ کا کام یہ بنتا ہے کہ ہم انہیں سزا نہ دے کر کے بلکہ پہلے سمجھائیں, انہیں سمجھائیں. ہو سکتا ہے ان کو پتہ ہی نہ ہو یہ کام کیسے کرنا تھا, کس طرح سے کرنا تھا, ان سے غلطی ہو گئی. پہلے آپ اپنا سمجھا کر کے حق تو ادا کریں. جب آپ اپنا حق ادا کر لیں گے, وہ سمجھدار ہوں گے اور سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے, جب وہ غلطی کر رہے ہیں تو سزا کے مستحق ہیں. لیکن اگر بچپنے کی حالت میں ہیں, ان سے غلطیاں ہو رہی ہیں, تو پہلے ہمارا اور آپ کا کام یہ ہے اپنے بچوں کو صحیح طریقہ, صحیح چیزیں بتائیں جس سے دوبارہ سے آگے چل کر کے ان سے غلطی نہ ہو. تو ہمیں اپنے بچوں سے پیار کرنا چاہیے, انہیں ادب سکھانا چاہیے. بچوں کو ان کے حق جو ہے
اس سے محروم نہیں کرنا چاہیے۔ بچوں کے بہت سارے حقوق ہیں، بچے خواہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، انہیں ان کا حق ملنا چاہیے اور انہیں چھوٹا سمجھ کر ان کے حقوق سے انہیں محروم نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مشروب، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مشروب، کوئی پینے کی چیز تھی، پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے پی لیا، اس سے پی کر کے فارغ ہو گئے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے دائیں جانب ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، دائیں جانب بچہ بیٹھا ہوا ہے اور بائیں جانب بزرگ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن حق یہ تھا کہ بچا ہوا چیز دائیں والے کو دیا جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ماجرا تو آپ نے پوچھا، اے بچے، اتعذن لی ان اوتی ہؤلاء، کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں یہ پینے والی چیز تمہارے مخالف جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہیں دے دوں؟ بچے نے کہا، واللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا اوثر بنصیبی منک احدا، کہتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے حصے پر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ اسے بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا پینا اچھا لگ رہا ہوگا، برکت کے لیے بھی بیٹھا ہوگا کہ کچھ چیزیں بچیں گی تو ہو سکتا ہے مجھے مل جائے۔ بڑے تو پیتے ہی ہیں ہمیشہ، بچا ہوا چیز اکثر وہی لوگ پی دیتے ہیں، آج میں بیٹھا ہوں میں بھی پی لوں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ادب سکھانے کے طریقوں کو دیکھیے کہ آپ نے طریقہ کیسا سکھایا کہ جو چیز میں پی رہا ہوں اور اس سے کچھ چیزیں بچ گئی ہیں تو میں پہلے دائیں والے کو دوں، لیکن دائیں پر کون بیٹھا ہے؟ بچہ بیٹھا ہے، اب اس کا حق یہ ہے، اگر وہ اجازت دے تو میں بائیں والے کو دوں ورنہ نہیں۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، کوئی بھی چیز ہے کھانے پینے کی چیز تو ہم بڑوں ہی کو پوچھتے ہیں، حقیقت تو یہ کہ ہم بڑے لوگوں کو ہی پوچھتے ہیں، بچوں کو اس سے اکثر محروم کرتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو دینا ہے تو بچوں کو دیں، بلکہ بہت سارے علاقوں میں یا بہت سارے واقعات ایسے سننے میں آئے ہیں کہ عقیقہ ہو یا شادی یا پھر ولیمہ کچھ بھی ہے، اکثر وہاں پر غریب بچوں کو نہیں پوچھا جاتا ہے، یتیم بچوں کو پوچھتے ہی نہیں ہیں، بلکہ ان شادیوں میں، بلکہ میرا عینی مشاہدہ ہے، میں نے خود دیکھا ہے گاؤں گھروں کے اندر جو لوگ بڑے بڑے عہدیدار ہیں، جو لوگ بڑے بڑے شہروں کے رہنے والے ہیں، اپنے ان دوستوں کو بلا کر کے کئی لوگ کھانا تو کھلاتے ہیں، ان کے لیے 12 طریقے کے کھانے ہیں، لیکن اسی گاؤں میں 2-4 غریب محتاج بچے ہیں، یتیم بچے ہیں، وہ کوئی نہیں پوچھتا ہے، جبکہ یہ کھانے کا حق کس کا تھا؟ ان بچوں کا تھا، ان غریبوں کا تھا۔ یہاں پر اس حدیث میں غریب بچے کا ذکر تو نہیں، لیکن یہ ہے کہ بچے کا حق ہے تو بچے کو دیا جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بھی معاشرے میں بہت سارے بچے ہیں جو اس بات کے مستحق ہیں کہ وہ انہیں کچھ چیزیں ملیں، اور ہمارے اور آپ کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں کہ ہم انہیں دے سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم نہیں دے رہے ہیں تو ہم غلط کر رہے ہیں۔ اس بچے نے کیا کہا؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں اپنے اوپر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروب اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا اور اس بچے نے اس مشروب کو پیا بھی۔ تو میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، اس سے ایک سبق ملتا ہے ہمیں، یہی سبق کہ اگر بچہ بھی ہمارے ساتھ ہے اور یہی بچہ یہ چیزیں دیکھ کر کے، جو چیزیں ہم سکھائیں گے اس کو، وہی چیزیں دیکھ کر کے جب وہ بڑا ہوگا تو اپنے چھوٹوں کے ساتھ کرے گا۔ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور اس نے مشروب پی لیا، لیکن جب وہ بڑا ہو گیا ہوگا، مجھے یقین ہے کہ اگر ایسا واقعہ اس کے ساتھ بھی آیا ہوگا تو اس نے اپنے دائیں والے بچوں کو ترجیح دی ہوگی۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، اولاد کو خصوصاً چھوٹے بچوں کو ہنسنے اور کھیلنے کودنے کے مواقع فراہم کرنے چاہیے۔ بہت سارے لوگ بچوں کو گھروں کے اندر ہی ہمیشہ پیک رکھتے ہیں، بلکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بچوں کو کھیلنے کودنے اور انہیں تھوڑا سا ٹہلنے کا موقع دینا چاہیے، فراہم کرنا چاہیے، تاکہ ان کی ذہنی نشو و نما ہو سکے، لیکن شرط یہ ہے کہ کھیل کود اور ہنسی مذاق حدود شریعت کے اندر ہو، شریعت کے اندر ہونی چاہیے۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے اچھے اخلاق والے تھے، اور میرا ایک بھائی جو ابھی سن شعور کو نہیں پہنچا تھا، یعنی چھوٹا تھا، بڑا نہیں تھا،
اور ایک چھوٹے سے پرندے کے ساتھ کھیلا کرتا تھا وہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر وہ چھوٹے بلبل کا کیا بات ہے یا کیا بنا ہے. چھوٹا بلبل، اس بچے کو چھوٹا بلبل کہہ کے پکارتے تھے. اس کے ساتھ جو چڑیا تھی اس کے حال و احوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے. لیکن یہ کیا ہے، اس شریعت کے حدود کے اندر ہونی چاہیے، شریعت سے باہر نکل کے ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے. برادران یوسف نے بھی اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا تھا یوسف کے بارے میں، ارسل معنا غدا یرتا ویلعب وانا له لحافظون، کہ اسے کل ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ وہ ہمارے ساتھ خوب کھائے پیے اور کھیلے کودے، اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں. بھائیوں نے کہا تھا. اس آیت سے معلوم ہوا کہ اسلام میں جائز کھیل کود اور تفریح پر کوئی پابندی نہیں ہے. اسی لیے حضرت یعقوب نے بھی کھیل کود کی کوئی حد یعنی اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا. ہاں ماں اتنا کہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ تم کھیل کود میں مشغول ہو جاؤ اور اسے بھیڑیا کھا جائے. لیکن کھیل کے بارے میں نہیں کہا تھا کہ کھیل حرام ہے یا کھیلا نہیں ہے. ہاں یہ کہا تھا تم کھیل کود میں کہیں مشغول نہ ہو جاؤ کہ پھر اسے بھیڑیا کھا جائے. تو ان کے واقعات تو لمبے ہیں. اسی آیت کی بنا پر بہت سارے لوگوں کے ذہن میں بات آ گئی کہ حضرت یوسف کی زندگی کیسی گزری، بھائیوں نے کیسے دھوکہ دیا اس چھوٹی سی آیت سے. صحیح ہے نا. اولاد کی تربیت کے لیے کچھ اہم امور ہیں، ان اہم امور کو ہمیں جاننا چاہیے. سب سے پہلے نمبر پہ جو اہم امور ہے اولاد کی تربیت کے لیے وہ کیا ہے، کلمہ طیبہ زبانی یاد کرایا جائے. بچوں کو کلمہ طیبہ زبانی یاد کرائے جائے اور اس کا مفہوم اور اس کے مفہوم و معنی ان کے ذہنوں میں اچھی طرح سے بٹھا دیا جائے. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. کلمہ طیبہ وہ کلمہ ہے جس کی طرف تمام انبیاء علیہ السلام، رسول علیہ السلام مبعوث کیے گئے، اور اس کے دو اجزاء ہیں. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے دو جز ہیں. پہلے نمبر پر لا الہ اور الا اللہ. پہلے جز میں تمام معبودان باطلہ کا انکار کر دیا گیا ہے، کوئی نہیں ہے معبود. اور دوسرے جز میں صرف اللہ رب العزت کے معبود ہونے کی گواہی دی گئی ہے. ایسی بات ہے بچوں کو بتانی چاہیے جب بچے چھوٹے ہوں. لیکن ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں بتانا تو مولوی صاحب کا کام ہے، حافظ جی کا کام ہے جو پڑھاتے ہیں مدرسے میں، ان کا کام ہے. نہیں میرے بھائیو دوستو، بچے کا سب سے پہلا مدرسہ اس کی ماں ہوتی ہے، اس کا گھر ہوتا ہے. بچوں کو یہ چیزیں تو ہمیں بتانی چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ ہمیں بتانی چاہیے. لیکن ہم اس باتیں نہیں بلکہ کہتے ہیں، بلکہ کئی ماں باپ کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے. ہاں الحمدللہ یہاں پر رہ کر کے دعویٰ سینٹر سے جڑ کر کے بہت سارے لوگوں کو تو بہت ساری باتیں معلوم ہیں، لیکن جو لوگ دیہاتوں میں ہیں، گاؤں میں ہیں، اپنے ملکوں میں ہیں، انہیں فرصت ہی نہیں ہے کہ ان چیزوں کو وہ بھی سیکھیں. جب انہیں پتہ نہیں ہے تو ان کے بچوں کو کہاں سے پتہ ہوگی. تو کلمہ طیبہ سب سے پہلے ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے اور بتانا چاہیے. گویا اس کلمے کا مفہوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا تمام معبودان باطلہ کا انکار کیا جائے اور صرف اللہ رب العزت کی تمام عبادات کا مستحق ٹھہرایا جائے. یہ مفہوم اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے ماخوذ ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اور تم سب کا معبود ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ بہت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے. پہلے جملے میں صرف ایک معبود کا اثبات ہے اور دوسرے جملے میں اللہ تعالیٰ کے سوا تمام معبودان باطلہ کی نفی کی گئی. اس سے معلوم ہوا کہ کائنات میں معبود تو کئی ہو سکتے ہیں، ہے نا، کئی ہیں بھی. جہاں پر ہندو معاشرہ ہے وہاں پر دیکھیے ان کے کئی معبود ہیں، بلکہ روپیہ پیسے کا کی لکشمی الگ ہے، بارش برسانے والے الگ ہیں، اولاد دینے والے الگ ہیں، جیسا کہ مشرکین مکہ کے عقائد تھے. خانہ کعبہ میں جو 360 بت رکھے ہوئے تھے، کیوں رکھے تھے؟ اگر ان کا ایک ہی سے کام چلتا تو ایک ہی رکھتے، لیکن ان کا ایک سے کام نہیں چلتا تھا. انہوں نے نظریات بنا رکھے تھے کہ فلاں بت فلاں کام کے لیے، فلاں بت فلاں کام کے لیے، فلاں بت فلاں کام کے لیے.
تو دنیا کے اندر، संसार کے اندر بہت سارے معبود تو ہو سکتے ہیں، لیکن معبود برحق صرف ایک ہی ہو سکتا ہے، اور وہ ہے اللہ رب العالمین، بلکہ ایک ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ محمد رسول اللہ کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری رسول تسلیم کیا جائے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا ہے، ان کے بعد کوئی نبی رسول نہیں آنے والا ہے، لہذا اس کے بعد جس نے نبوت کا بھی دعویٰ کیا، جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا یا جو کرے گا، حدیث کے مطابق وہ دجال اور کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ محترم دوست اور بھائیوں، اس کلمہ پر ایمان لانے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے اور اللہ رب العالمین کو معبود برحق تسلیم کیا جائے، اور یہ چیزیں ہمیں بارہا اپنے بچوں کو بتانی چاہیے، اپنے بچوں کو بتانا چاہیے۔ نمبر 2، اولاد کو بچپن ہی سے اسلام اور ارکان اسلام اور اسی طرح ایمان اور ارکان ایمان کے بارے میں بتایا جائے۔ بہت سارے دروس میں، بہت سارے شیوخ سے ہم لوگوں نے سنا کہ اسلام اور اسلام کے 5 بنیادی ارکان، اور ایمان کے کتنے؟ 6 بنیادی ارکان، صحیح ہے نا؟ تو یہ چھوٹی سی بات ہے، لیکن اگر تفصیل میں آپ جائیں گے تو ان ارکان کو الگ الگ کر کے اپنے بچوں کو ہمیں بتانا چاہیے۔ اسلام کا معنی یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کو خالق و مالک تصور کیا جائے، اور اس کی فرما برداری کرتے ہوئے اور شرک سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے جھکا دینا، یہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اسلام کا معنی اصل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی اس کے سامنے جھکنا، اس کی اطاعت کرنا، اور تمام معبودان باطلہ سے لا تعلقی کا اظہار کرنا، یہی اسلام ہے اصل مختصر میں۔ اسی طرح بچوں کو ارکان ایمان کے متعلق یہ حدیث ہمیشہ ان کو پڑھ کر سنانی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، لیکن یہاں پر ایک ٹکڑا میں بیان کر رہا ہوں۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت اللہ وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور یہ ہر بچہ یاد کر سکتا ہے، ہر بچہ یاد کر سکتا ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ اور نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، حج بیت اللہ کرنا۔ اور نمبر 5، رمضان کے روزے رکھنا۔ مختصر میں یہ اسلام ہے، یہ اسلام کے ارکان ہو گئے اسی حدیث میں۔ پھر ایک ایک رکن بچوں کو الگ الگ یاد کرایا جائے۔ پہلا رکن کیا بتایا گیا؟ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ پہلا جز، یہ پہلا ٹکڑا، ٹھیک ہے۔ دوسرا رکن کیا ہے؟ نماز قائم کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اسے پابندی سے ادا کیا کرو، ٹھیک ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن کے بارے میں کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے ہیں اور خود بھی نماز ادا کرتے ہیں، یہ مومن کی صفات ہے۔ اور نمبر 3 جو تیسرا رکن ہے زکوٰۃ ادا کرنا، اس کے بارے میں کیا ہے؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ ایک قرآن کریم کی آیت ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور رکوع کرنے والے ہیں۔ چوتھا رکن کیا ہے؟ رمضان کے روزے رکھنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم تقوی اختیار کرو، لعلکم تتقون۔ اور تقوی کے جو مفاہیم ہیں، جو تقوی کا معنی ہے، اگر اس کو بیان کیا جائے تو بہت لمبا ہو جائے گا۔ پھر مختصر میں یہ کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہو جاؤ۔ پانچواں رکن یہ ہے حج بیت اللہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس گھر کا حج فرض کر دیا گیا ہے جو اس کی طرف استطاعت رکھنے والے ہیں، جن کے پاس روپیہ پیسہ ہے، صحت مند ہیں، ان کے اوپر فرض ہے کہ وہ حج بیت اللہ کریں۔ جو بیچارے جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، جن کے پاس صحت نہیں ہے، وہ اس سے معذور ہیں۔ محترم دوستوں اور بھائیو، اسی طرح سے ارکان ایمان اور ایمان کے بارے میں بچوں کو بتانا چاہیے۔
ایمان کس کو کہتے ہیں؟ دل کی تصدیق، زبان کی اقرار اور اعضاء کے عمل کا نام ہے ایمان۔ پھر اس کے ارکان کے بارے میں بھی بچوں کو الگ الگ کر کے بتانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں فرماتے ہیں ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ۔ ایمان ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے، اس کے فرشتوں پر ایمان لائے، اس کی کتابوں پر ایمان لائے، اس کے رسولوں پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، اور اس بات پر ایمان لائے کہ تقدیر اچھی ہو یا بری اس پر ایمان لائے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، بلکہ کئی حدیث میں من اللہ کا ذکر نہیں ہے، لیکن اس حدیث میں من اللہ کا ذکر ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تقدیر میں جو چیزیں ہیں اچھی ہو یا بری ہو اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ایک ایک ارکان کو الگ الگ کر کے بچوں کو بتانا چاہیے کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے وجود کو تسلیم کیا جائے کہ اللہ ہے، اس کے وجود کو تسلیم کیا جائے، اور اس بات پر پختہ یقین رکھنا کہ اللہ ہی ہمارا پروردگار ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، اور وہی تمام تر عبادات کے لائق ہے، مستحق ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل۔ یہ نشانیاں اس لیے ہیں تاکہ تم جان لو اللہ تعالیٰ ہی برحق ہے، اور اس کے سوا جتنے معبودوں کو یہ پکارتے ہیں، یعنی مشرکین لوگ پکارتے ہیں، وہ سب کے سب باطل ہیں، پھر اس کے بعد فرشتوں پر ایمان لانے کا مفہوم یہ ہے کہ ان کے وجود کو تسلیم کیا جائے، مانا جائے یہاں فرشتے ہیں، اور اس بات کا اعتقاد رکھنا کہ فرشتے اللہ کے نورانی اور غیبی مخلوق ہیں جو دن اور رات اللہ تعالیٰ کی عبادات میں مشغول رہتے ہیں اور اس کے احکام کو بجا لاتے ہیں، اور ان کی تعداد کا علم اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتَرُونَ۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے سرکشی نہیں کرتے، اعراض نہیں کرتے، اور نہ تھکتے ہیں، دن اور رات تسبیح بیان کرتے ہیں اور ذرا سی بھی سستی نہیں کرتے۔ حقیقت بات تو یہی ہے کہ فرشتوں کو ہم لوگوں نے دیکھا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن مقدس کے اندر، احادیث کے اندر ان کے اوپر ایمان رکھنا، ان پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے، اور یہی ایک مومن کی صفت ہے کہ جس چیز کے بارے میں اسے حکم دے دیا جائے اسے ہو کر گزرتا ہے۔ ہم نے نہیں دیکھا ہے لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں، فرشتے ہیں، ان کے وجود کو مانتے ہیں کہ ہاں ان کا وجود ہے اور وہ موجود ہے۔ محترم دوستو بھائیو، کتابوں پر ایمان لانے کا مفہوم یہ ہے کہ جن کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اپنے انبیاء علیہ السلام پر اتارا انہیں برحق تسلیم کیا جائے، اور ان کے حکام پر عمل کیا جائے۔ مثال کے طور پر اب تو بہت ساری آیات، بہت سارے احکامات لوگوں نے گڑبڑ کر دیے نا، لیکن ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ اور جس پر ہم عمل کریں گے اور جس کا حکم دیا گیا ہے وہ قرآن مجید ہے، اور یہ بھی آسمانی کتاب ہے۔ لیکن پہلی کتابوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، تورات اور انجیل اور زبور پر، صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ پر، کہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ ہم سب اتنا تو ایمان ہونا چاہیے، اور عمل کریں گے کس پر؟ قرآن مجید پر، کیونکہ تمام صحیفوں اور تمام کتابوں کو جمع کر کے اس کتاب کو مکمل کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد کوئی آسمانی کتاب نہیں آنے والی ہے، تو ہمارے لیے جس پر ہمیں عمل کرنا ہے، جس کو ہمیں ماننا ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ رسولوں پر ایمان لانے کا مفہوم یہ ہے کہ جن برگزیدہ شخصیات کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا اور ان پر وحی نازل کر کے انہیں دین اسلام کی تبلیغ کے لیے چن لیا، انہیں اس کا حکم دیا کہ تم دین اسلام کی تبلیغ کرو، اور ان کی نبوت و رسالت کو برحق تسلیم کیا جائے، اور ہمیں کرنا چاہیے، تسلیم کرنا چاہیے، اور اس بات کا اقرار کیا جائے کہ تمام انبیاء علیہ السلام اللہ کے بندے اور انسانوں میں سے انسان تھے۔ بہت سارے لوگ انبیاء کو انسان نہیں مانتے ہیں، بلکہ نورانی مخلوق مانتے ہیں۔
انہیں نور تسلیم کرتے ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کئی لوگوں کا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، بشر نہیں ہے، جبکہ سورہ کہف کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح طور پر کہہ دیا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، یعنی یہ پوری آیت ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں تمہارے جیسے ایک انسان ہوں۔ قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ کہہ دو کہ میں ایک انسان ہوں، اس میں سے بڑی معروف آیت ہے۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے بندے اور انسانوں میں سے انسان تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کیا جائے، جنہیں قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرْجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ قسم ہے تیرے پروردگار کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ کون لوگ؟ آگے فرماتے ہیں کیوں نہیں ہو سکتے، آگے بتاتے ہیں جب تک کہ آپس کے اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، آپ کو فیصل نہ مان لیں، پھر جو فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں کر دیں، اس سے یہ اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی نہ پائیں اور فرما برداری کے ساتھ قبول کر لیں۔ جب یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی ہو جائیں گے، آپ کو فیصل مان لیں گے، آپ نے جو حکم دے دیا اس پر عمل کرنا شروع کر دیں گے کسی بھی معاملے میں، تب جا کر کے یہ مومن ہو سکتے ہیں، مسلمان ہو سکتے ہیں، ورنہ فلا وربک لا یؤمنون، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے ہیں۔ محترم دوست اور بھائیوں، پانچویں بات، روز قیامت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات پر پختہ یقین رکھنا کہ مرنے کے بعد قیامت کے روز زندہ ہونا ہے۔ قیامت کس نے دیکھا؟ کسی نے نہیں دیکھا، لیکن یقین کرنا ہے ہمیں، اور یقین کرنا ہے کہ قیامت کے روز ہمیں زندہ ہو کر کے دوبارہ اٹھنا ہے، زندہ ہونا ہے، اٹھنا ہے، اور حساب و کتاب کے لیے اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اور قیامت کے روز دو ہی ٹھکانے ہوں گے، یا جنت یا جہنم۔ مومنوں کے لیے جنت اور کافروں کے لیے جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك علی اللہ یسیر۔ کیا فرماتا اللہ تعالیٰ؟ کافروں کا خیال ہے، کافروں کا، انکار کرنے والوں کا خیال ہے کہ انہیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم تمہیں ضرور بھی ضرور دوبارہ اٹھایا جائے گا، پھر جو کچھ تم کرتے ہو اس کے بارے میں تمہیں یقیناً خبردار کیا جائے گا، اور یہ کام اللہ تعالیٰ پر بالکل آسان ہے۔ بھلا یہ بتائیں کہ جس اللہ نے ایک بار ہمیں پیدا کر دیا، تو دوبارہ بنانے میں یا دوبارہ پیدا کرنے میں کیا مشکل ہے اس کے لیے؟ بلکہ ہندوؤں کا تو ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ 7 بار ان کا جنم ہوتا ہے، 7 بار وہ پیدا ہوتے ہیں، ان کو 7 جنم ملتا ہے۔ بلکہ کئی ایسے واقعات ہیں جو کہتے ہیں کہ فلاں پہلے اپنے جب پہلے بار وہ پیدا ہوا تھا تو اے تھا، اب اے ہو گیا ہے۔ بلکہ کہتے بھی ہیں کہ اگر تم مرو گے تو اس جنم میں تم کتا بلی بن کر کے پیدا ہوگے۔ تو ان کا تو عقیدہ ہے کہ 7 بار پیدا ہوتے ہیں، ہے نا؟ اور یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ بھائی کیوں؟ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ 7 بار، بلکہ 7 جنموں کا قسم بھی کھاتے ہیں آپ، کئی بار تو 7 جنموں کا لوگ قسم بھی کھا لیتے ہیں۔ تو آپ اس آیت کے تحت آپ دیکھیں کہ کئی کافروں کا یہ خیال ہے کہ وہ دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، نہیں زندہ کیے جائیں گے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اٹھائے جاؤ گے اور اللہ رب العالمین کے سامنے حساب و کتاب کے لیے لائے بھی جاؤ گے۔ تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا اقرار کرنا کہ کائنات کی ہر چیز چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، اس کا علم اللہ کے پاس ہے، ہر کام لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور دنیا بھر میں کوئی کام اللہ رب العالمین کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي كِتَابٍ امام مبین، ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں ضبط کر لیا ہے، لکھ لیا ہے، ہم نے اس کو سیو کر لیا ہے۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، یہ چند باتیں تھیں، شاید کہ وقت زیادہ ہو گیا ہے، بہت ساری باتیں باقی ہیں، لیکن یہ چند باتیں تھیں جو اپنے بچوں کو ہمیں بتانی چاہیے، ان کی تربیت میں ہمیں یہ چیزیں بتانی چاہیے کہ ارکان ایمان کیا ہے، ارکان اسلام کیا ہے، یا اس کا معنی مفہوم کیا ہے، اور اللہ رب العالمین کے حدود سے آگے ہمیں نہیں نکلنا چاہیے۔ یہ چند بنیادی باتیں تھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے بچوں کو صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انہیں
قرآن مجید کی اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.